اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی اردو سروس میں اردو نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور جن حالات میں وہ یہاں سے رخصت ہوئے، جو واقعہ اس وقت پیش آیا، وہ ہمیشہ پاکستان کی سیاسی حالات میں، سیاسی ماحول میں ڈسکشن کے اندر رہتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا کر اقتدار پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، اور 1988 تک وہ سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ اور ضیاء الحق کی شخصیت کے 2 پہلو بڑے نمایاں ہیں۔ ایک تو سیاسی پہلو ہے جو انہوں نے طرز حکومت اختیار کیا، اور دوسرا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مذہب سے دلچسپی تھی، یا جو اسلامائزیشن وہ پاکستان میں چاہتے تھے ان کے لیے جو انہوں نے کوششیں کی۔ جو سیاسی پہلو ہے اس میں تو وقت نے ثابت کیا کہ وہ بڑی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، اور اس کی وجہ جو تھی وہ افغان وار تھی، جس کے نقصانات جو ہیں وہ اب دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، اور ان کی تقریروں پر ڈیسک بجانے والے جو ہیں وہ بھی اب دبے لفظوں میں ان کی تنقید، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ ایک ان کا جو شخصی پہلو ہے، مطلب جو معاشرے کو اسلامائزیشن کی طرف لے کے جانے کا پہلو ہے، اس کے اوپر بھی 2 رائے رکھی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو واقعی پاکستان میں صرف اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں، ان میں وہ ان کو اپریشیٹ آج بھی کرتے ہیں، لیکن ضیاء الحق کے ہاتھوں جو ہے وہ دوسری سوسائٹیاں جو ہیں، جو دوسری تنظیمیں جو ہیں، جو دوسرے سیاسی جماعتیں تھیں، مذہبی جماعتیں تھیں، ان میں بعض سوشلسٹ لوگ تھے، کمیونسٹ لوگ تھے، ان سب نے اس میں 2 رائے رکھتے ہیں ضیاء الحق کے بارے میں، جنہوں نے ضیاء الحق کے ہاتھوں بہت تنگیاں بھی اٹھائیں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ لیکن جو حدود آرڈیننس تھا ان کی طرف سے، اور زکوٰۃ کا نظام تھا، اور پھر انہوں نے زکوٰۃ فاؤنڈیشن بنائی تاکہ اس میں لوگوں کو برسر و روزگار کیا جائے تاکہ وہ ہمیشہ زکوٰۃ نہ لیتے رہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک پینشن کا نظام جو تھا وہ جاری کیا کہ سرکاری ملازم کی وفات کے بعد بھی ہے اس کی بیگم کو وہ ملتی رہے گی تا حیات پینشن۔ اس قسم کے اقدامات بھی لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ پھر انہوں نے احترام رمضان آرڈیننس بھی دیا، پھر فیڈرل شریعت کوڈ بنائی، توہین رسالت بنائی، توہین مذہب کا قانون بنایا، اور اسلامیات کی تعلیم کو جو ہے وہ BA تک انہوں نے لازمی قرار دیا۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے شہادت کا قانون بنایا، پھر یہ ہے کہ مجلس شورا کا قیام لایا، اور وہ اس کو مستقل طور پر رکھنا چاہتے تھے۔ ان سارے واقعات کی وجہ سے پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کو پسند بھی کرتے ہیں، آج بھی ان کا ہے۔ لیکن اس سارے نظام کا پاکستان میں کیا فائدہ ہوا، یہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اور جو سوسائٹیز یا بعض ایسی تنظیمیں تھیں جن کے ساتھ ضیاء الحق صاحب نے ذاتی دشمنی پر اتر آئے تھے، جو ان دعویٰ ہے اور لوگوں نے دیکھا بھی، ان میں ایک جماعت احمدیہ بھی تھی، یا جماعت احمدیہ بھی ہے۔ لیکن جماعت احمدیہ کا موقف کبھی عوام کے سامنے نہیں آیا۔ جو سوشلسٹ تنظیمیں ہیں یا سیاسی پارٹیاں تھیں جن کے وہ مخالف تھے یا کمیونسٹ لوگ تھے، ان سب کے موقف کسی نہ کسی طرح ٹی وی کے اوپر آتے رہے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ کا موقف کبھی سامنے نہیں آیا۔ جبکہ جماعت احمدیہ کو ان کے ہاتھوں جو ہے، ان کا جو امام جماعت احمدیہ کو وہاں سے ہجرت بھی کرنا پڑی، پاکستان سے چھوڑنا پڑا۔ جماعت احمدیہ کا موقف جاننے کے لیے ہم ایک جماعت احمدیہ کی صاحب علم شخصیت کے پاس آئے ہیں کہ ان کا موقف لیں کہ بھئی جو چیز آج تک جماعت احمدیہ پر جو ضیاء الحق کے زمانے میں جو واقعات گزرے، وہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ جو ہے وہ اس حوالے سے آج ہو جائے۔ شمشاد صاحب، میں نے شروع میں جو ضیاء الحق کے اسلامائزیشن سے متعلق کام ہے وہ اس وقت یہاں بیان کیے ہیں۔ اس کے باوجود جو اسلام سے اتنا لگاؤ رکھتا تھا، یا ملک کے ہر آدمی کے لیے چاہتا تھا کہ آبادی جو ہے وہ اسی طرح زندگی بسر کرے، اس کے باوجود وہ جس انجام سے دوچار ہوئے، اس کی کیا وجہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عرفان صاحب۔ عرض یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ابھی ان کی نیکیوں کا ذکر کیا، ان کے نیک کاموں کا ذکر کیا،
جو پاکستان میں انہوں نے کیے، نیکیوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ ہم ان کے بارے میں کوئی فتویٰ ایسا نہیں دے سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کی نیکیاں خدا قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، اور وہ ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ تو پاکستان میں جن نیکیوں کا آپ نے ذکر کیا وہ کس حد تک کامیاب تھیں، کس نیت سے کی گئی تھیں؟ انما الاعمال بالنیات۔ اب اصل میں کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، تو آج ان درختوں کو جو نیکی کے نام پہ لگائے گئے تھے کس قسم کے پھل لگ رہے ہیں، تو وہ پھل ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ نیکیاں تھیں یا کیا تھا۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، یقیناً وہ کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرنے والا ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو قبول نہیں کرے گا؟ نہ یہ ہمارا کام ہے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کے ساتھ ان کے سلوک کا تعلق ہے، بات یہ ہے کہ جتنا بھی کوئی نیکیاں کر رہا ہے، اگر کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ظلم کا راستہ تو بہرحال ایک غلط راستہ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ جہنمیوں کے بارے میں بھی اب یہ تو نہیں کہ جہنمی جو جہنم میں جائیں گے انہوں نے کبھی کوئی نیکی کی نہیں تھی، کوئی نہ کوئی نیکیاں تو انہوں نے بھی کی تھیں، لیکن کس وجہ سے وہ جہنم میں گئے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ظلم انہوں نے کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ اب اگر کوئی بندہ نیکیاں بہت کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن کسی دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیتا ہے، تو آج کی عدالت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ چونکہ یہ نیک آدمی ہے لہٰذا اس کو قتل کرنے کا حق حاصل ہے اور اس کو بری کر دیا جائے۔ اس کی نیکیاں اس کی بریت کی وجہ نہیں بن سکتی۔ اس وجہ سے جو جماعت احمدیہ کے ساتھ اس نے ظلم روا رکھا ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ تھا۔ ایک تو ہے کہ کسی سے غلطی سے کوئی کام ہو جاتا ہے، وہ قابل معافی ہوتا ہے، لیکن اگر باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ظلم کیا جائے تو وہ قابل معافی نہیں ہے، باقی معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، وہ معاف کرنا چاہے اس کی، وہ بندے ہیں اس کے۔ تو جماعت احمدیہ کے ساتھ المیہ یہ رہا ہے کہ 74 میں غیر مسلم قرار دیا، وہ بھی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ دیا تھا، اور انہوں نے جو آرڈیننس جاری کیا یعنی ضیاء الحق صاحب نے، انہوں نے بھی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیا تھا یہ، اور انہوں نے دراصل اس خلافت کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی جس کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ خلافت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام وہ مسیح موعود اور وہ امام مہدی ہیں جن کی پیشگوئی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ کون قائم کرے گا؟ اللہ قائم کرے گا۔ تو ہمارے نزدیک یہ جو اس وقت خلافت ہے یہ وہی خلافت ہے جس کی پیشگوئی اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور اگر یہ وہی خلافت ہے تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس خلافت کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور باقاعدہ پلاننگ سے اس کو ختم کر کے احمدیوں کے اوپر ظلم کرنے کا ایک ارادہ کیا تھا۔ اصل ارادہ تو دراصل خلافت کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا تھا۔ اس وقت حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ خلیفہ وقت تھے، اور انہوں نے پہلا پروگرام تو یہ بنایا تھا کہ آپ کو کسی طریقے سے قتل کر دیا جائے یا کروا دیا جائے، لیکن جب آپ ان ظلموں سے مجبور ہو کر ہجرت کر گئے تو جب نبی یا خلیفہ کسی حکمران یا کسی قوم کے ظلموں سے تنگ آ کر وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائے تو پھر خدا تعالیٰ کے غضب کا مورد بن جایا کرتا ہے، اور جب خدا کے غضبوں کا مورد بنتے ہیں تو پھر اسی قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں جو جنرل صاحب کے ساتھ پیدا ہوئے، جو آپ نے فرمایا کہ ایسا کیوں ہوا، اس انجام کو کیوں پہنچے۔ وہ اسی وجہ سے پہنچے کہ انہوں نے خدا سے ٹکر لے لی تھی، یعنی خدا کے کسی مامور سے یا خلیفہ سے ٹکر لینا دراصل اس سے ٹکر لینا ہے جس نے اس کو خلیفہ بنایا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے جو آرڈیننس جاری کیا اس کی تفصیل تو اس وقت بھی آئین میں موجود ہے، میں اس میں نہیں جاتا،
لیکن جب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی ہے، اس کے بعد بھی آپ نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، اس ظلم سے آپ باز آ جائیں، لیکن نہیں آئے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے قرآن کریم کے طریق کے مطابق ایک مباہلے کا چیلنج دیا، اور 1 جون 1988 کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ 10 جون 1988 یعنی 8 جون تھا غالباً، 8 جون 1988 کو تھا۔ اس میں ارشاد فرمایا، دونوں خطبات کا خلاصہ یہ تھا کہ جو الزامات جماعت احمدیہ کے اوپر لگائے گئے ہیں، یہ سارے الزامات پوری فہرست حضور نے ان میں بیان فرمائی کہ یہ غلط ہیں، اور اگر یہ صحیح ہیں تو میں بطور امام جماعت احمدیہ پوری جماعت کے مردوں عورتوں کو اس میں شامل کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اے خدا، اگر یہ درست ہیں تو پھر ہمیں ہلاک کر ہمارے اوپر لعنت کی مار مار۔ یعنی مفہوم اس کا یہ تھا، میرے سامنے الفاظ تو نہیں ہیں۔ اور آپ نے پوری دنیا کو چیلنج دیا کہ پوری دنیا میں سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ الزامات درست ہیں اور ہم جھوٹے ہیں، تو پھر وہ اسی دعا کے اوپر وہ بھی دستخط کر دے اور اس کو اسی طریق پہ اخبارات میں شائع کروا دے، اور پھر 1 سال تک انتظار کریں، خدا تعالیٰ خود اس بات کا فیصلہ فرما دے گا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی آبادی 5-6 ارب کے قریب تھی۔ اگر 6 ارب آبادی میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو اس پہ دستخط کرے گا اور شائع کرے گا اس کے ساتھ مباہلہ ہوگا اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا، لیکن اس 6 ارب آبادی میں سے ایک شخص کا استثناء کیا گیا، اور وہ تھے جنرل ضیاء الحق صاحب۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دیکھیں، اگر یہ اس ظلم کو جو جماعت احمدیہ کے خلاف روا رکھے ہوئے ہیں جاری رکھیں گے اور اس ظلم سے باز نہیں آتے، تو یہ اس مباہلے کے اوپر دستخط کریں یا نہ کریں، ان کا اس ظلم کو جاری رکھنا ہی خدا کے حضور اس کے اوپر دستخط کرنے کے مترادف سمجھا جائے گا، اور وہ خدا کے حضور مباہلہ ہوگا۔ اور ساتھ جماعت کو آپ نے یہ مطلب تحریک بھی کی کہ اس کے لیے دعا کریں کہ یہ اس ظلم سے باز آ جائے، یہ بچ جائے، لیکن یہ اس میں بڑھتے چلے گئے۔ ان کو یہ پیغامات سارے پہنچائے جاتے تھے، بجائے اس ظلم کو بند کرنے کے یہ اس ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر 12 اگست 1988 کا جو خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا، اس میں حضور نے فرمایا کہ دیکھیں، مجھے کچھ اشارے ایسے ملے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، کہ تاریخ بہرحال دہرائی جاتی ہے اور اب بھی دہرائی جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ توبہ نہیں کرے گا اور یہ نہیں بچیں گے، اور یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر لازمی پوری ہو کر رہے گی، تو اس لیے اب ہماری دعاؤں کا فائدہ اس شخص کے بارے میں گویا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد 12 اگست کو حضور نے یہ خطبہ دیا، اور 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق صاحب کا طیارہ کریش ہوتا ہے، اور اپنے ساتھیوں سمیت وہ اس طیارے کے حادثے کے اندر آگ میں جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، اور یہ انجام ان کا ہوتا ہے۔ یہ انجام دراصل اس ظلم کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہوا ہے جو انہوں نے اس کے خلاف جاری رکھا ہوا تھا، جماعت احمدیہ کے خلاف جاری رکھا ہوا تھا، خلافت کو ختم کرنے کے لیے جاری رکھا ہوا تھا۔ تو خدا نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو میری قائم کردہ خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، میں اس کو ختم کر دوں گا۔ تو یہ ثبوت تھا اس بات کا۔ آپ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے امام جماعت احمدیہ نے یہ بھی کہا کہ بھئی وہ اگر ظلم سے باز آ جائیں توبہ کر لیں تو وہ پھر بچ سکتے ہیں۔ یہ بھی انہی خطبات کا حصہ ہے یا یہ ایک علیحدہ سے انہوں نے بیان جاری کیا تھا؟ جی بالکل، یہ خطبات جو ہیں اس وقت انٹرنیٹ پہ alislam.org پہ اگر آپ جائیں تو خطبات طاہر کے نام سے تمام خطبات موجود ہیں۔ وہ خطبات آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی جون کے خطبات سے لے کے آگے ضیاء الحق کے مرنے اور اس کے بعد کے خطبات میں بھی دیکھیں تو یہ مضمون آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ حضور نے انہیں بار بار توجہ دلائی کہ توبہ کر لیں اور اس ظلم سے باز آ جائیں، ظلم نہ کریں۔ اگر یہ ظلم سے باز نہیں آئیں گے تو خدا تعالیٰ کی تقدیر لازمی طور پر پھر ظاہر ہوگی۔ یہ 88 کے خطبے ہیں؟ یہ 88 کے خطبے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو خطبات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ تحریری طور پہ تو موجود ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ یوٹیوب پہ اگر ویڈیو خطبہ بھی کوئی دیکھنا چاہے تو ویڈیو خطبات بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ
یہ کوئی خدا تعالیٰ کی ازل سے بھی تقدیر تھی کہ ایسا ظاہر ہو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے. یہود میں بھی یہ طریق رائج تھا. آپ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہیں یعنی محرم کے دن جن میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کی تھی ان کے دشمن سے یعنی فرعون سے. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی مشابہت امت محمدیہ سے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس امت میں بھی یہ واقعہ دہرایا جائے گا. اور انہی دنوں میں ایسا شخص جو خدا تعالیٰ کی جماعت پر ظلم ڈھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے گا. تو آپ یہ اتفاق دیکھیں کہ یہ دن بھی بالکل محرم کے دن تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے. پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس نے یعنی ضیاء الحق نے روکا کس چیز، پابندی کس چیز پہ لگائی ہے؟ خدا تعالیٰ کا نام لینے پہ، نماز پڑھنے پہ. اب قرآن کریم میں ایسے بہت سے اشارے موجود ہیں جب پیش گوئیاں پوری ہو جاتی ہیں پھر وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو میرے بندے کو روکتا ہے اس چیز سے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. یعنی نماز سے روکتا ہے. کیا کہہ کے روکتا ہے کہ یہ متقی نہیں ہے، کافر ہے، نعوذ باللہ. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ جس کو نماز سے روک رہے ہو وہ ہدایت پر ہے اور تقوی کا حکم دے رہا ہے. ارأیت ان کذب وتولی، اور یہ روکنے والا خود جھٹلا رہا ہے اور پیٹ پھیر لینے والا ہے. الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ نہیں جانتا کہ خدا بھی دیکھ رہا ہے؟ یعنی لوگوں کو تو یہ دھوکہ دے لیں گے کہ یہ کافر ہیں، ان کو نماز سے روکنا جائز ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ. کیا خدا کو بھی دھوکہ دے لیں گے؟ آگے خدا فرماتا ہے کلا لئن لم ینتہ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا جیسا یہ چاہتا ہے. اگر یہ باز نہ آیا لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے. پیشانی کے بال عزت کی علامت ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے. لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ، یہ جھوٹی اور خطا کار پیشانی ہے. فلیدع نادیہ سند الزبانیہ، اس کو چاہیے کہ یہ بھی اپنی مجلس کو بلائے، اپنی مجلس شورا اس کی تھی. سند الزبانیہ، ہم بھی اپنی پولیس بلائیں گے. کلا، لیکن جیسا یہ چاہتا ہے یہ ایسا نہیں ہو سکے گا، اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہوگا. واسجد واقترب، جو مخاطب ہے یعنی جو سجدے کرنے والا ہے جس کو روکا جا رہا ہے اس کو خدا فرماتا ہے تو سجدہ کرتا رہے اور خدا کا قرب حاصل کر، خدا کے قریب ہو جا. یہاں یہ واضح طور پہ اشارہ تھا کہ آنے والے دور میں ایک شخص اٹھے گا، وہ میرے ان بندوں کو جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ متقی نہیں ہیں، یہ کافر ہیں، ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، نمازوں سے روکے گا. اور خدا تعالیٰ اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ذلیل اور رسوا کرے گا. یہ پھر قرآن میں جو بیان ہوا ہے وہ غلط تو ثابت نہیں ہو سکتا تھا. پھر اس کے علاوہ سورہ بروج میں دیکھیں، وہاں ایک بہت واضح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. دیکھیں بنی اسرائیل کا ذکر تو حدیث میں ہے نا، اس کس سے نجات دی تھی؟ فرعون سے. سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، میں موعود زمانے کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں، موعود وقت کو. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور اس کو بھی جو شاہد ہے اور مشہود بھی ہے. اور پھر آگے فرمایا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، ہلاک ہو گئے، قتل ہو گئے. کون؟ اصحاب اخدود. خدم کہتے ہیں لمبے گڑھے کو، خندق جس کو کہتے ہیں. اصحاب الاخدود خندقوں والے. خندقوں والے کون ہوتے ہیں؟ فوج والے، فوجی لوگ ہی خندقیں کھودتے ہیں. فرمایا یہ ہلاک ہو گئے. کیوں؟ یہ اس کے اوپر بیٹھتے تھے. اذ ہم علیہا قعود، اور ذات یعنی وہ ایک آگ جلائی پھر اس آگ کے اوپر بیٹھے رہے، یعنی اس آگ کی باقاعدہ نگرانی کر رہے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، اور جو کچھ یہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو یہ دیکھ رہے تھے، اس کی نگرانی کر رہے تھے. یعنی مومنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اور یہ نگرانی کر رہے تھے. اور مومنوں کا قصور کیا تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. کہ ان بیچاروں کا قصور یہ تھا کہ وہ اس خدا پر جو عزیز اور حمید ہے
وہ ایمان رکھتے تھے، اس کے علاوہ ان کا جرم کیا تھا کہ وہ ایمان لاتے تھے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جنہوں نے مومنوں مردوں اور عورتوں کو فتنے میں ڈالا، ان کو یعنی مبتلا کیا تکلیفوں میں، دکھوں میں، ایک ابتلا میں ڈال دیا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا لیکن توبہ نہیں کریں گے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلانے والا عذاب ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ جہنم کا عذاب بھی تو جلانے والا عذاب ہوتا ہے، لیکن ساتھ عذاب الحریق کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ چیز ظاہر کر رہی ہے کہ ایسا شخص جو خندقوں والا ہوگا، لشکر والا ہوگا، وہ مومنوں کے خلاف آگ بھڑکائے گا، اس کی نگرانی کرے گا۔ مومنوں کا قصور صرف یہ ہوگا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا جرم کوئی نہیں ہوگا، اس کو توبہ کا موقع دیا جائے گا، وہ توبہ نہیں کرے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ جہنم کا عذاب تو ہے لیکن عذاب الحریق بھی ہے، کہ یہاں بھی اس کا مطلب وہ جلا کے مارا جائے گا، یہاں بھی اس کو جلن کا عذاب ہے۔ اب یہ چیزیں آپ دیکھیں یہ چھوٹی نہیں ہیں۔ اور اگلی آیت کیا بتا رہی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ذالک الفوز الکبیر، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے جنات ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے کون لوگ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مقابلے ہیں، ایک وہ جو خندقوں والے، توبہ کا موقع دیا جائے گا، نہیں کریں گے وہ جلا کے بھی مارے جائیں گے اور جہنم کا عذاب بھی ہوگا۔ مقابلہ کن سے ہوگا؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے۔ ایمان اور عمل صالح کا جب ذکر آتا ہے تو سورہ نور کی آیت نمبر 56 دیکھیں، وہاں اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان کو کیا کرے گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو لازمی زمین پہ خلافت عطا کرے گا۔ تو مطلب یہ کہ یہ خلافت کے مقابل پر لڑنے والے ہیں۔ خلافت کے مقابل پر جب یہ شخص آئے گا تو عذاب جہنم تو ہے، عذاب حریق بھی ہے۔ اور کچھ آیات اگر آگے چلیں تو وہاں پھر یہ چند آیات چھوڑ کے آگے چلیں، حل عطا اسی صورت میں پھر اللہ فرماتا ہے حل عطا کا حدیث الجنود فرعون و سمود، کیا تیرے پاس جنود و اہل جنود کی، جنود جندیون کہتے ہیں سپاہی کو، فوجی کو، اور جنود لشکر، کہ کیا تیرے پاس لشکروں والے کی خبر آئی ہے فرعون کی؟ وہ اب حدیث سے ملا کے دیکھیں بالکل وہی آ رہا ہے کہ وہاں بھی فرعون سے نجات دی تھی یوم عاشورہ میں، عاشورہ کے دنوں میں۔ تو یہاں قرآن بھی بالکل اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس کو جلا کے مارا جائے گا انہی دنوں میں، وہ فرعون قرار دے رہا ہے اس کو۔ لیکن یہ نہیں کہ جب یہ نشان ظاہر ہوگا تو لوگ ایمان لائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تیرے پاس اس کی خبر، اہل جنود کی خبر آئی ہے، لشکر والوں کی، یعنی فرعون اور سمود کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ نشان دیکھنے کے باوجود بل الذین کفروا فی تکذیب، کافر لوگ پھر بھی تکذیب میں ہی رہیں گے۔ واللہ من ورائہم محیط، پھر اللہ ان کو پیچھے سے آ کے گھیرے گا، تباہ کرے گا۔ اب یہ خدا تعالیٰ کا ایک وارننگ ہے، اگر کوئی سمجھ لے تو پھر یہ کہ ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو، نصیحت ہے غریبانہ، کوئی جو پاک دل ہوئے دل و جاں اس پہ قرباں ہے۔ خدا تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں فرمایا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن ہے، لوح محفوظ میں ہے، اس کی باتیں ٹلا نہیں کرتی۔ تو یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس کے ساتھ اگر ہوئی ہے تو یہ خلافت کے مقابل پر آنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور خلافت اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح یعنی حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بار بار درخواست کی، اپنی جماعت کو بھی درخواست کی کہ اس کے لیے دعا کریں، یہ بچ جائے، ورنہ ہمیں کسی کی موت سے کیا غرض ہے، ہم کسی کی موت سے خوش نہیں ہوتے۔ 17 اگست کو اس کا طیارہ جلا ہے اور اپنے ساتھیوں سمیت یہ جل کے راکھ ہوا ہے۔ 19 اگست کو حضور خطبہ بیان فرماتے ہیں۔ پھر اب دیکھیں جو دشمنی ہوتی ہے نا، اس میں تو دشمن اچھلتا ہے خوشیوں سے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح کا ریاکشن دیکھیے۔ جب 17 اگست یعنی 19 اگست کا خطبہ ہم سارے اس وقت انتظار کر رہے تھے کہ حضور کیا فرماتے ہیں۔ خطبے کا آغاز ہوتا ہے تشہد اور تحفظ کے بعد،
حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے میاں محمد بخش صاحب کا مشہور شعر ہے، اس سے آغاز کیا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ اس کا پہلا مصرع حضور نے بیان فرمایا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، کہ ٹھیک ہے ہمارا وہ دشمن تھا، فوت ہو گیا، ہمیں اس کی خوشی اس کے فوت ہونے کی خوشی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس چیز کی خوشی ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک نشان جس کا ذکر کیا تھا، جس کا وعدہ کیا تھا، آج وہ خدا کا نشان پورا ہوا ہے۔ ہمیں اس نشان کے پورا ہونے کی خوشی ضرور ہے، لیکن ہمیں کسی کی موت سے کوئی خوشی نہیں ہے۔ موت تو سب کو آنی ہے، موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ مطلب مقصد کہنے کا یہ ہے، جو آپ کی بات تھی، نیکیاں اس کی ہیں، ہوں گی لازمی طور پر، ہر بندے میں کوئی نہ کوئی نیکی ہوتی ہے، اس کی نیکی کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ اس کو بدلہ دینے والا ہے۔ لیکن جو اس نے بدیاں کی، جو اس نے ظلم کیا، جو اس نے اللہ کی جماعت، اللہ کے خلیفہ کے ساتھ ظلم کیا، اس کی جماعت کے ساتھ ظلم کیا اور توبہ نہیں کرتا تھا، خدا کی طرف لوٹتا نہیں تھا، تو یہ اس کا بدلہ ملنا تھا۔ اب آگے آخرت میں کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ شمشاد صاحب، گفتگو کا جو ہے سارا دارمدار تھا وہ ضیاء الحق کے رویے پہ تھا، لیکن آپ نے جو قرآن کریم اور احادیث بھی اس میں بیان کی ہے اپنی دلیل کے طور پر، اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے، تو آیا اب بھی یہ حالات جو ہیں وہاں پہ ان میں کوئی ضیاء الحق کی بات کو 36 سال گزر گئے، اب کے حالات میں بھی کوئی بہتری آئی ہے یا یہ حالات سٹل جماعت احمدیہ فیس کر رہی ہے؟ دیکھیں، ضیاء الحق جو کچھ بیچ کے گیا تھا اب وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس میں کمی آنا تو دور کی بات، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اصل فکر کی بات یہ ہے کہ ہم تو ہر چیز قرآن کریم سے پیش کر رہے ہیں، میں نے اپنی بات نہیں کی، میں نے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ضیاء الحق صاحب تو جو انہوں نے کیا، اچھا کیا برا کیا، وہ بھگت کے چلے گئے، لیکن قرآن کریم تو اب بھی موجود ہے، قرآن کریم قیامت تک موجود رہے گا۔ قرآن کریم کی یہ آیات کہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو میرے بندے کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے، تو یہ آیات تو اب بھی موجود ہیں۔ وہ پاکستان کے آئین کے اندر قانون اب بھی موجود ہے جو ہمیں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، اور قرآن کریم وارننگ دے رہا ہے کہ خدا کے بندو، نماز پڑھنے سے، خدا کی عبادت سے مت روکو کسی کو۔ آپ کے خیال میں اگر ان کی نماز غلط ہے، نہیں قبول ہوتی، وہ خدا نے قبول کرنی ہے، آپ نے تو نہیں قبول کرنی۔ اگر غلط پڑھ رہے ہیں، ان کی نہیں صحیح، تو خدا نہیں قبول کرے گا۔ لیکن یہ کہ آپ ان کو نماز پڑھنے سے اگر روکیں گے، ان پر ظلم کریں گے، تو پھر اگلی آیات ہر اس شخص کے بارے میں ہے کہ جب وہ روکے گا تو پھر خدا فرما رہا ہے الم یعلم بان اللہ یرا لنصفا بالناس کلال، کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ لنصفا بالناسیات، ناسیات کاذبۃ قاطعۃ، یہ جھوٹی پیشانیاں جو ہیں، جھوٹی عزتیں جو لے کے پھر رہے ہیں نا، جن کو آپ یہ اچھال رہے ہیں اور اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی عبادت سے لوگوں کو روک رہے ہیں، تو پھر وہ خدا بھی، اب قرآن بھی موجود ہے، قرآن کی آیات بھی موجود ہیں، اس قرآن کو اتارنے والا خدا اب بھی موجود ہے، اس کی قدرتیں اور اس کی طاقتیں اب بھی موجود ہیں، وہ اب بھی پیشانی سے اسی طرح پکڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے ہماری عاجزانہ درخواست ہے کہ ہماری نہیں مانتے، خدا کی تو مان لو۔ ہماری نمازیں آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہیں، نہ صحیح، خدا کا اور ہمارا معاملہ ہے۔ جو جیسی بھی نماز پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دو، اس کو خدا کی عبادت سے مت روکو، مت اس کو جیلوں میں ڈالو صرف اس لیے کہ وہ ربنا اللہ کہہ رہا ہے، خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ تو خدا کا خوف کریں، اور خدا تعالیٰ خود اس چیز کی وارننگ دے رہا ہے، وہ وارننگ اب بھی موجود ہے۔ خدا کی آیات موجود ہیں، خدا موجود ہے۔ اگر خدا موجود ہے اور آپ لوگ اس سے باز نہیں آتے، تو پھر ہم تو آپ کے یہی کہہ سکتے ہیں وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام قرآن کریم کی یہ بات آپ تک پہنچانا ہے، ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کا پھر مرضی ہے۔ جو آپ نے ساری گفتگو کی ہے اپنے موقف کے اندر، اس میں جو دلائل آپ نے دیے ہیں، اس کو اگر میں ضیاء الحق صاحب جو کسی قسم کا پاکستان بنانا چاہتے تھے، وہ اس میں انہوں نے جو 6 منٹ کی آخری تقریر کی تھی، اپنی ان کی زندگی کی آخری سیاسی تقریر ہے وہ، اس میں وہ کہتے جو ہیں، اس میں انہوں نے
شورا کا نظام انہوں نے پیش کیا تھا، شوراکریسی کا نظام وہ کہتے تھے میں اس ملک میں لانا چاہتا ہوں، نظام جس کی وجہ سے نظام الصلاۃ بھی قائم ہوگا اور کمیٹیاں بنے گی جو گلی گلی جا کے لوگوں کو نماز کے لیے بتائیں گی۔ اور ان کا اپنا خیال یہ تھا کہ پورا عالم اسلام میں جو ہے پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ بن جائے گا، اور ان کا اپنا خیال یہ تھا ضیاء الحق صاحب کا، وہ کہتے تھے کہ وہ لوگ دیکھیں گے سوچیں گے، یہ ان کے الفاظ ہیں ضیاء الحق صاحب کے، لوگ دیکھیں گے سوچیں گے، اششکار اٹھیں گے کہ حکومت ہو تو ایسی ہو، اخلاق ہوں تو ایسے ہوں، عوام ہوں تو ایسے ہوں، اقدار ہوں تو ایسے ہوں، اور اسلامی نظریہ تو ایسا ہو۔ 36 سال گزرنے کے بعد، اب جب اتنا سا گزرنے کے بعد ضیاء الحق صاحب کہ آپ پاکستانی معاشرے کو اس پس منظر میں اگر دیکھیں، ضیاء الحق کی خواہش تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ قریب گیا ہے یا دور گیا ہے؟ اگر آپ کی دلیل کو میں مان لوں جو آپ نے بیان کیا اس لحاظ سے، تو پھر اس قوم کے اوپر جو ہے ابھی ڈارکنس کا جسے کہنا چاہیے وہ وقت ابھی چل رہا ہے۔ کہ روحانی طور پہ تو میں یہی عرض کروں گا کہ یہ کوئی روشن چیز نہیں ہے، لیکن جو باتیں آپ نے جنرل صاحب کی طرف منسوب کی ہیں کہ وہ شورا کا نظام لے کر آئے، پھر انہوں نے نظام الصلاۃ قائم کیا اور وغیرہ وغیرہ، کہ اسلام کا قلعہ بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، گویا یہ ان کی مستقبل کا ایک ویژن تھا۔ میں نے آغاز میں ہی آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اب جو کچھ انہوں نے یہ لگایا تھا 36 سال گزرنے کے بعد آج وہ درخت بن گیا ہے۔ اب آپ جا کے وہاں کے عوام سے پوچھ لیں، وہاں کے حکمرانوں سے پوچھ لیں کہ کیا واقعی یہ چیزیں قائم ہو گئی ہیں، جو شورا کا نظام قائم ہو گیا کیا وہاں پہ؟ کیا سارے پاکستانی نمازی بن گئے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی واقعتاً پاکستان کے اندر یہ اخلاق قائم ہو گئے ہیں؟ اور اس پاکستانی پاسپورٹ کی دنیا میں حیثیت کیا ہے جس کے ہاتھ میں گیا؟ ایئرپورٹ پہ جائیں اور اس کا اندازہ کر لیں آپ۔ اور پاکستانی جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہ کس کردار، کون سا کردار ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم کسی کے دل کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن انما الاعمال بالنیات، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کون کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے۔ اگر نیک نیت سے، نیتی کے ساتھ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، خدا تعالیٰ وہ نمازیں اتنی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن اگر محض دکھاوے اور ریاکاری کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو وہی قرآن کریم یہ فرما رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ وہ لوگ جو ریاکاری کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے وہی نماز ہلاکت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ضیاء الحق صاحب نے یہ دیانتداری کے ساتھ واقعی یہ اسلام کی خدمت کے لیے کیا تھا؟ تو یہ آج کا معاشرہ خود بتا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بتائیں، کون سی عوام سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا دیانتداری باقی رہ گئی ہے؟ یہ ٹی وی کے اوپر پروگرام آ رہے ہیں، ابھی گزشتہ ایک پروگرام میں تھا، وہ مختلف لوگوں کے پاس جا کے ان کو دیکھتے ہیں، آزماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک کے پاس ہم فریج لے کے گئے، بالکل صحیح فریج ٹانکا نکالا، اس نے دکھایا کہ جی یہ فریج خراب ہو گیا، اچھا جی فلاں دن آ کے لے جاؤں، اس نے 20 غلطیاں نکالی، حالانکہ فریج نیا تھا۔ نئی ٹیوب ڈلوا کے اس میں ہوا نکال دی، ٹیوب والے کو دیا، واپس آئے تو اس نے کہا جی 2 پنچر ہیں، حالانکہ ٹیوب نئی تھی۔ تو اس طرح کے اس نے بہت سارے واقعات بنائے۔ انہوں نے کہا کہ جی مسئلہ صرف حکمرانوں کا نہیں، یہ نیچے تک سرایت کر چکی ہے۔ اب کرپشن کے الزامات کن کے اوپر لگ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں معاشرے کے اندر کرپشن کہاں پہنچ گئی ہے، حکمرانوں کے اوپر تو لگ رہے ہیں، لیکن نیچے تک آپ دیکھ لیں کہ کرپشن چند کوئی گنتی میں 1-8% ہوگا بیچارہ جو دیانتدار ہے، لیکن اس کو وہاں رہنے نہیں دیا جاتا، اور وہ کرپشن نہیں کر رہا جس کو موقع نہیں مل رہا، جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ وہاں کرپشن کر رہا ہے۔ تو ضیاء الحق صاحب نے جو کچھ بھی کیا ہے، اگر دیانتداری سے کیا ہوتا تو آج اس کا پھل نظر آ رہا ہوتا، لیکن جو پھل نظر آ رہا ہے وہ پھل بتا رہا ہے کہ یہ درخت کی جڑ دیانتداری کے اوپر لگی ہوئی
بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن فیصلہ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جی شمشاد قمر صاحب، آپ کا موقف ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر دیا ہے، لیکن ہمارے پاس کیونکہ وقت ایک محدود ہوتا ہے، اس لیے ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، اور جس میں ایک پیتھولوجسٹ کی ایک رپورٹ ہے جو ضیاء الحق کی لاش سے متعلق ہے، وہ میں ناظرین کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جس وقت بہاولپور میں ضیاء الحق کے جہاز کو حادثہ پیش آیا، اس وقت بہاولپور کے CMH میں کرنل ڈاکٹر غلام رسول پیتھولوجسٹ تھے۔ انہوں نے ضیاء الحق کی موت پر بنائے جانے والے تحقیقاتی کمیشن کو جو بیان دیا وہ اپنی ڈائری میں لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ اس خفیہ ڈائری میں وہ لکھتے ہیں کہ تمام لاشیں جو گوشت کے لوتھڑوں، ٹکڑوں اور اعضاء کی شکل میں تھیں CMH بہاولپور پہنچائی گئیں۔ مجھے ہدایت کی گئی کہ میں سب سے پہلے ضیاء الحق کی لاش کی باقیات کو ایک طرف کروں۔ مرحوم کی شکل سے بھلا کون ناواقف ہو سکتا تھا؟ ویسے بھی ان سے کئی بار ملا تھا، مگر اس کے باوجود میں پہچان نہیں سکا کہ ضیاء الحق کا سر کون سا ہے۔ دھڑ پہچاننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اکثر لاشیں جل کر کوئلہ ہو چکی تھیں اور کسی لاش یا لاش کے کسی ٹکڑے پر کپڑے کی کوئی دھجی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے حکام کو اپنی مشکل سے آگاہ کیا تو انہوں نے حکم دیا کہ اندازے سے کام لو اور ٹکڑوں کو یکجا کر دو، لیکن میں ایسا کرنے میں ناکام ہو گیا۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ جیسا کہ ناظرین ہم نے کئی بار اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وائس آف جرمنی غیر جانبدار، غیر سیاسی، غیر مذہبی، محض ثقافتی حالات حاضرہ پر رواں تبصروں کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والا چینل ہے، جس پر وقتاً فوقتاً متاثرہ افراد اور تنظیموں کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے، اور آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔